بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے زندگی کے اندر حالات بھی دیے ہیں اور اعمال بھی دیے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں سے اللہ نے انسان کو آگے بڑھایا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ حالات بھی لگے ہیں اور ہر انسان کے ساتھ اعمال بھی لگے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ حالات نہیں ہیں، جو دین پر چل رہا ہے اس کے ساتھ حالات نہیں ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا۔ حالات والے کے ساتھ اللہ نے اعمال کو بھی جوڑا ہے اور اعمال والے کے ساتھ اللہ نے حالات کو بھی جوڑا ہے۔ سیرت طیبہ سے یہ بات ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر اعمال کی دعوت کے لیے بھیجا کہ جو تم امت کے اندر، اپنی عوام کے اندر، اپنی قوم کے اندر اعمال کی دعوت دو۔ اور ہر نبی کی سیرت ہم لوگ جانتے ہیں کہ جہاں نبی نے امت کو اعمال کی طرف دعوت دی تو اسے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور جہاں بندہ زندگی گزارتا ہے وہاں بندے کے ساتھ حالات بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ حالات کے حل کو اعمال سے پورا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اور آپ سنتے ہیں کتنے حالات سے اللہ نے ان کو گزارا، بے شمار حالات ان کے اوپر آئے۔ اس میں سے مفسرین نے 6 وہ حالات، وہ امتحانات، وہ آزمائشیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے انہوں نے تفسیر کے اندر بیان کیا۔ ایک تو مسئلہ سب سے پہلا ایمان کا، اس وقت بادشاہ کی طاقت اور قوت کا سامنا کہ ایک طرف بادشاہ علی الاعلان مجھے اپنا رب مانو، انا ربکم الاعلی، اور ساری انسانیت اس کے تابع، اور وارنٹ بھی جاری کہ جو میری خدا کو نہ مانے، میری اپنی قدرت کو نہ مانے، اس کو شہر سے در بدر کر دیا جائے گا، یا سلاخوں کے پیچھے اس کو جانا پڑے گا، یا آگ کے علاوے کے اس کو نظر کر دیا جائے گا۔ تو سارے لوگ نمرود کی بات کو تسلیم کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے کہ کہیں بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہ چلے جائے۔ ایک حالت وہ گزری، بادشاہ نے وارنٹ جاری کی ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کرے۔ اپنی خدائی کے دعوے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، تو میرا رب ہو نہیں سکتا اور میں تجھے اپنا رب مان ہی نہیں سکتا۔ اگر اتنی طاقت تیرے اندر موجود ہو تو میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، تو مغرب سے سورج کو نکال لے اور مغرب مشرق میں ڈبا لے۔ عاجز آ گیا، ایک کوسچن پر، ایک اشکال پر، ایک سوال پر عاجز آ گیا، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ سارا پورا محل ہکا بکا رہ گیا، بادشاہ کی صورت کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا، لاسٹ میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس کو علاوے کے حوالے کرو۔ تیار کیا گیا، پورا علاوہ تیار کیا گیا، جلایا گیا، اور اس میں لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ 40 دن تک کا مفسرین نے لکھا ہے، 40 دن تک کا عرصہ وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تپتے رہے، جلتے رہے۔ دشمنان اسلام باہر کھڑے ہو کر خوشیاں منانے لگے، اب تو ابراہیم ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے بچا کر دکھایا۔
ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، آپ نے نمرود کا اتنا بڑا وقت پایا، اس کے اندر حالات سے آپ گزرے، بتاؤ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر کون سا وقت بہترین گزارا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ آگ کا علاوہ جو نمرود نے میرے لیے متعین کیا اور اس کے اندر مجھے ڈالا، اس میں جتنے دن میں رہا اتنا خوشی سے کبھی میں اپنی زندگی کے اندر نہیں رہا۔ آزمائش اللہ کی طرف سے، حالات اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کہہ دیا یا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر آسانیاں کر دیں۔ پھر نہ ماننے پر اپنے گھر سے نکال دیا بھی گیا۔ پھر چلتے چلتے اللہ نے حکم دیا کہ چند بچے ان کے اپنے گود کے اندر آئے، مختصر بہت لمبے وقت کے بعد میں اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا، اور اللہ نے کہا کہ اس کو غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آؤ، ایک امتحان، اور پھر اس کو چھوڑ کر آنے کے بعد دوسرا اس کے اوپر امتحان۔ حالات یہ رہے کہ تم اپنے بچے کو میرے راہ کے اندر ذبح کرو۔ حالات آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو حالات سے گزارا، اور ہر ایمان والا حالات سے گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو حالات سازگار کرتے ہیں وہ اعمال کی بنیاد پر سازگار کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں سوال کیا، اے اللہ کہ میں نے 100 اونٹ تیرے راستے کے اندر قربان کر دیا، دوسرے دن اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیا، تیسرے دن اٹھے قربان کر دیا۔ اللہ نے ڈائریکٹ دکھا دیا ہم آپ کے بچے کو ذبح کروانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بچے کو آ کر سنایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بچے امتحان آیا ہے، حالات میرے اوپر آئے ہیں۔ ایک تو امتحان مجھے اپنے باپ کے محل سے نکال دیا گیا، اور دوسرا امتحان آگ کے حلالے کر دیا گیا، اور تو چوتھا امتحان مجھے لے جا کر غیر ذی زرع کے اندر تیری اپنی ماں اور تیرے ساتھ میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں آپ کو ذبح بھی کر دوں۔ تو بچے نے بھی کیا جواب دیا؟ کیا بہترین جواب بچے کا تھا۔ کیوں؟ تربیت ہوئی تھی، اس کی پرورش ویسی ہوئی تھی، اور اس کو لے کر ماں نے اپنے گود کے اندر وہ ساری چیزیں بتائے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جہاں ہم لوگوں کو دیگر اصول ملتے ہیں، دیگر طریقے ملتے ہیں، دیگر قربانی کا ہم مسئلہ ملتا ہے، وہیں پر اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی ایک ہم سبق ملتا ہے کہ اب ہم اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دیں۔ اس لیے علماء نے کہا، مفسرین نے لکھا ہے، اولاد کی تربیت کے تعلق سے 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ 3 سٹیجز میں ہم اپنے بچوں کے اوپر اگر فوکس کر لیے تو سمجھو کہ وہ بچے ہمارے اپنے مستقبل کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان 3 سٹیجز کے اندر لاڑ پیار اور محبت کے اندر چھوڑ دیا، یہی بچے ہمیں اپنے آخری وقت کے اندر بے سہارا چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کے لیے علماء نے لکھا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے 7 سال تک ماں اپنے اسے گود کے اندر رکھے، اور شریعت نے بھی اس وقت تک اس کے اوپر حکم لاگو نہیں کیا جب تک کہ وہ 7 سال کا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 سال تک بچے کو نماز کا حکم تک بھی مت کرو۔ 7 سال تک اسے نماز کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ اب 7 سال تک ماں اپنے بچے کو اپنے گود کے اندر رکھے، اسے اپنے سینے سے لگائے، اور اپنے سینے سے لگا کر اسے اپنا دودھ پلائے، تبھی وہ بچے کی نشو نما ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ آج فیشن ہو گیا، ہمارے یہاں پر فیشن ہو گیا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا عیب سمجھتی ہے، جبکہ ماں کا حق اپنے بچوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ 2.5 سال تک اپنے سینے سے لگا کر اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ شریعت کا کوئی اصول بیکار نہیں ہے، اور اس کے اندر فائدہ ہے، شریعت کا قانون ہے۔ 2.5 سال تک اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھے، چونکہ ماں کے اندر کا جو خوف خدا ہوتا ہے، جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ دودھ کے قطروں سے اللہ بچے کے جسم کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ اس لیے تاریخ ہم اٹھا کر دیکھے، حضرات صحابہ اکرام کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھے کہ جب تک مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے تو اسلام دنیا کے اندر زندہ ہوتا رہا،
اور اللہ نے ان سے دین کا کام بھی لیا. حضرات اولیاء اکرام کے اپنے بچوں اپنی ماؤں کا وہ عمل ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے واقعی یہ ماؤں کا اپنا درد جو بچوں کے سینوں کے اندر منتقل ہوا. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے, قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ, اتنا واقعہ ہم نے ان کا نہیں سنا, کیا درد انہوں نے اپنے سینے کے اندر رکھا تھا. خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ, کتنا درد انہوں نے ان کی ماں نے اپنے سینے کے اندر دبا کر رکھا تھا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, کتنے ایسے اکابر اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے 2.5 سال تک شریعت کا جو اصول رہا انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر رکھا, تو وہی بچے چل کر آئندہ اپنے زمانے کے لیے وہی بچے آگے بڑھ کر اپنا ایک مقام حاصل کیا. تو اللہ نے کسی کو اپنا غوث بنایا تو کسی کو سلطان الاولیاء بنایا. کیوں بنایا؟ کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا. آج ہنود اور یہود اور باقاعدہ ڈاکٹروں کی ایک میٹنگ کی جاتی ہے سالانہ کہ باقاعدہ اپنے مستورات سے یہ کہا جاتا ہے, یہ مسلمانوں کی مستورات کو عین سٹیج پر لا کر یہ کہہ دیا جاتا ہے اگر اس وقت آپریشن نہیں ہوگا تو بچہ محفوظ نہیں رہے گا. جبکہ صرف خالی 2 گھنٹوں کے اندر ڈاکٹروں کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ نارمل طور پر بچہ پیدا ہو سکتا ہے. عین وقت پر لا کر کھڑا کر مین سٹیج پر کھڑا کر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کو آپریشن کے ذریعے سے ہی نکالا جائے. یہ باقاعدہ سازش چل رہی ہے. اور باقاعدہ جب مسلمانوں کے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ڈاکٹر پہلے ہی لکھ دیتا ہے دیکھو یہ دودھ بچی کو پلانی ہے, یہ دودھ بچے کو پلانا ہے. باقاعدہ ان کا یہ پلان ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جب ماں کے سینے سے اسلام والوں سے جب لگتا ہے تو اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے اور ان سے اسلام آگے بڑھتا ہے, یہیں سے ان کی اپنے سینوں سے اپنے بچوں کے ان ماؤں کے بچوں کے سینے سے بچوں کو جدا کرو تاکہ یہ مستقبل کے لیے کام آنا سکے. اور اس وقت ہمارے بیکام بھی رہتی مجبور ہو جاتی کل ماں طبیعت کا خراب رہا تو واقع ہو جاتا تجھے کیا کہ وہ ڈاکٹر ہی بول رہا تھا کہ انہیں بہترین علاج کر رہا سو انہیں بھاری ایکسپرٹ انہیں پیسہ کر چھوڑ ماں کی وہ ٹینشن لے لیچے. اور آج کے ماڈل ہمارے اپنے بچیاں بھی ایسی ہی ہیں کہ دودھ پلانے کو مایوس سمجھتی ہیں اور بچے کو بچپن ہی سے دور کر دیتی ہیں. اب بتاؤ کیسے وہ ہمارے اپنے آخری وقت کے اندر سہارا بن سکے. تو تربیت تھی تو پیدائش سے لے کر 7 سال تک اسے رکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلاؤ, پھر اسے اللہ کی تعریف بیان کرو. آسمان خدا کی پیدا کی ہوئی, زمین اللہ کی بچھائی ہوئی, سورج اللہ کا نکالا ہوا, ستارے اللہ کے سجائے ہوئے, چاند کی روشنی اللہ کی دی ہوئی. اس طرح اللہ کی ربوبیت اور قدرت کو ہم بیان کرتے رہیں گے, ان کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا. اور ان کو باتیں سکھاؤ, اللہ بولنا سکھاؤ, اللہ کے الفاظ سکھاؤ. بچپن ہی سے بچے کو ہم نے دین کا روٹ دیا تو آگے چل کر دیندار بن سکتا ہے. ماحول ہم لوگوں کو دینی ہے, ماں باپ کو ماحول دینا ضروری ہے. اب ماحول میں نہیں رہیں گے تو بچے ایک عمر میں جا کر بچے ماں باپ کے باغی بنیں گے, تب تعویذ ڈالنا, تب حضرت کا بالکل ہاتھ کا مصافحہ کرنا, پھر مسجد کے صفوں کے اندر پیشانیاں لگڑنا, پھر حرمین شریفین میں جا کر دعائیں مانگنا, کام نہیں آ سکتا. یہ وہ سٹیجز ہیں, یہ وہ درجے ہیں, یہ وہ مقام ہے, یہاں ہم اپنے بچے کو بنا سکتے ہیں. خدا کا خوف ان کے اندر, اللہ میاں آ جائیں گے, اللہ میاں کی پکڑ ہوگی. ہمارے یہاں پر کیا ہے, بچے کو ڈرانے کا طریقہ, گڑ گڑ بڈھا آ جاتا ہے, یوں دیکھ وہاں شیطان آ رہا ہے, بھوت آ رہا ہے, انہیں آ رہا ہے, انہیں آ رہا ہے. اب پھر ایسے باتوں سے جب بچے کو کھلائیں گے, ڈرائیں گے, تو وہ بچہ لا محالہ ویسی صفت والا ہی بنتا ہے. اس کے لیے کہا 7 سال کی عمر تک بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے گود کے اندر رکھ کر ماں اس کی پرورش کرے. پھر آگے فرمایا 8 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کی عمر تک یہ اپنے بچے کے زندگی کا مین حصہ ہوتا ہے. اس کے اندر بچہ بولنے والا بنتا ہے, سننے والا, اس کی صلاحیت پیدا ہوتی رہتی ہے, سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر آتی رہتی ہے, اور بولنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی رہتی ہے. ایک دور اندیشی کے پلان اس کے دماغ کے اندر چلتے رہتے ہیں. ایسے وقت کے اندر ماں باپ بیٹھ کر اپنے بچے کو قریب کریں, اس کے جذبات کو لے,
اس کے اعمال پر نگاہ رکھے، اس کے چلن پھرن پر فوکس کرے، تب جا کر وہ بچہ ماں باپ کے خوف سے اور ڈر سے جینے والا بن سکتا ہے۔ لاڑ میں، پیار میں، محبت میں ہم نے اس کو ایک بچہ، دو بچے، ابھی کچی عقل کا ہے، ابھی ٹیڑھی عقل کا ہے، ابھی میڑھی عقل کا ہے، اگر ہم نے اس طریقے پر اس بچے کو ڈال دیا، آگے چل کر وہ ہمارے لیے ٹیڑھا بن جائے۔ اس کے لیے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے لکھا، کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہمارے بچے بڑے سرکش ہوتے ہیں، حضرت اس کے لیے کوئی مجرب عمل ہمارے بچوں کے لیے کہ وہ پابند شریعہ بنے ہیں، ہمارے بچے کم سے کم ان کے اندر ہماری ماننے کی صفت پیدا ہو جائے؟ تو حضرت نے کہا اگر تم اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہو، سب سے پہلے ان کے لباس پر توجہ دو۔ جس طرح ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھے، نام کا جیسا اثر پڑتا ہے، ایسے ہی اس کے اپنے بچپن کے اندر لباس کا اثر بھی اس کی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ہم اس کو سنت والا لباس، ٹوپی پہنانے کی عادت، جھبا پہنوانے کی عادت، ٹخنوں کے اوپر اس کا پاجامہ رکھنے کی عادت، بچپن ہی سے ہم نے اس کو اس طریقے پر ڈالا تو اس کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو انگریزی لباس سے ملبوس کیا، مطلب ان کو پہنایا، تو وہ بچہ آگے چل کر آپ یہ نہ سوچے کہ وہ دیندار بن سکتا ہے، آپ یہ نہ سوچے کہ وہ دین کے دائرے کے اندر چل سکتا ہے، وہ آگے چل کر حنود اور یہود اور مشرکانہ طور طریقوں کے اوپر اپنی زندگی گزارے گا۔ اور ہمارے یہاں پر عام طور پر لڑکوں کا لباس تو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے الحمدللہ، لیکن عورتوں کا لباس تو اللہ حفاظت فرمائے، ہاف سلیوز بالکل استین کے بغیر پہنایا جاتا ہے، اور اوڑھنی بھی ماڈل پہنائی جاتی ہے، اور اوڑھنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب عجیب ہوتا ہے۔ یہ سارے باتیں کئی کو یہاں کیا واسطے یہ باتیں ہو رہی؟ تو ہم بھی دیندار ہیں، ہمارے لیے بھی دین ضروری ہے، ہمارے اوپر بھی یہ اصول ضروری ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی میں دعوت کا ساتھی ہوں، میں تبلیغ کا ساتھی ہوں، مجھے یہ کاموں کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی عمل ضروری ہے۔ بعض چیزیں ہمارے گھرانوں کے اندر بھی ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ میں بھی لگا ہوا ہے، ہماری زندگیوں سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، کم سے کم ہماری بھی اصلاح ہو جائے، ہماری بھی ترتیب بیٹھ جائے۔ اب جب بچی کو ہم لوگ بے لباس پہنائیں گے، اس کا کیا یقین ہے؟ شریعت کے خلاف والا لباس پہنائیں گے، ہم آگے سوچ کر گئے بڑی ہوگی تو انہیں خود نکالا لچے وہ کپڑے، بڑی ہوگی تو انہیں خود اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ذہن، یہ ہمارا ذہن، یہ ہمارا فطور، یہ ہمارے نظریات، یہ ہمارا کانسیپٹ کہ ہم نے یہ سوچ کر رکھا ہے، آگے چل کر انہیں صحیح ہو جاتی ہے۔ بارہا ہم موٹی مثالیں سنے ہیں اپنے اکابرین سے، اللہ والوں سے، بزرگان دین سے، ساتھیوں سے، جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہوگی تو دیوار کیسے سیدھی ہوگی؟ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہوگی تو پوری دیوار کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ مول مٹم جب رکھا جائے گا تو ہر آدمی، وہ معمولی میستری کیوں نہ ہو جائے، انجینئر تو پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور معمولی کام کرنے والا جو ہوگا وہ بھی خود دیکھ کر کہے گا کہ بھئی دیوار ٹیڑھی گئی ہے، اب یہ اوپر تک ٹیڑھی جائے گی۔ اب وہ وقت جب بچی کو ہم لوگ بنانا چاہیے تھا، اس وقت میں نہیں بنایا، ہم نے آڑا ٹیڑھا رکھ دیا۔ اب کیا امید ہے کہ وہ اوپر تک جا کر اپنے آپ کو صحیح طور پر چلا سکتی ہے؟ جب میں اپنی بچی کو حیا والا بناؤں، اس کی آنکھوں میں حیا پیدا کروں، اس کی لباس میں حیا پیدا کروں، اور اس کی زندگی کے اندر میں عفت والی اور پاک دامانی والی زندگی کو منتقل نہ کروں، کہ کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ بچی آگے چل کر ہمارے اپنے سر کو اٹھا کر چلنے والی بنائے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جھکانے پر مجبور کر دے گی۔ واقعات ہمارے سامنے ہیں، ضرورت نہیں ہے وضاحت کرنے کی۔ اس کے لیے ہماری اپنی نسلوں کے اوپر بھی ہم فوکس کریں، توجہ دے، کم سے کم اتنا لباس تو ان کی زندگی کے اندر آئے کہ اس سے ان کی شریعت ان کو سمجھ میں آئے، ان کا دین ان کو سمجھ میں آئے، ان کا زندگی کا طور طریقہ ان کو سمجھ میں آئے، تاکہ وہ آگے چل کر دین پر چلنے والے بنے، کم سے کم دین کے باقی نہ بنے۔ معلوم جو ہمیں بھی جھاگ کو دیکھیں بلیا کا دینداراں کے گھرا میں چھیدا ہی گتے ہے، کوسا چیلا چھید نہیں سو ہے سوئی سوال کوسچن رائز ہوتا ہے۔ اچھے اچھے گھراں کے اندر اس دگدنیا میں جا کو ان کا جو برابر نہ ہے تو انہوں ہم نہ کیا بولتے ہیں،
تو اللہ نے ہمیں دینداروں کو دیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے والوں کے لیے نمونہ نہیں بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیندار بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ بھی نفس اور شیطان کے ماحول کے اندر جا سکتے ہیں. ہم نہ نمونہ انہوں نہیں ہے، ہم نہ نمونہ تو پیارے رسول اللہ ہے. ہمارے لیے نمونہ تو صحابہ کی جماعت ہے، ہمارے لیے نمونہ تو حضرت اولیاء کی جماعت ہے. ہو سکتا ہے شیطان کا بہکاوا ان کے پیچھے ہوگا، نفس کا بہکاوا ان کے پیچھے ہوگا. ہم دین پر جو عمل کیے ہیں، ہم جو کلمہ پڑھے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کا پڑھے ہیں، دینداروں کا نہیں پڑھے ہیں. اس کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو کم سے کم نمونہ ہم یہ پیش کریں کہ ہماری اولادیں بھی دین میں ڈھلنے والی بنے. تو 2 اسٹیج ہوئے. ایک 7 سال کی عمر تک ماں اپنے گود کے اندر رکھے، پھر 14 سال سے لے کر تقریباً 8 سال سے لے کر 14 سال تک وہ اپنے بچوں کے رہن سہن اور ڈھنگ کے اوپر توجہ کرے. پھر 15 سال سے لے کر 21 سال کی عمر تک باپ اپنے مرد بچے کو اپنا فرینڈ بنائے، عورت اپنی بچی کو اپنی فرینڈ بنائے. اصول ہے یہ شریعت کے. ہم نے کیا سوچا ہے ہم نے دین کیا سوچا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے، اس کے بعد دوسرا مال اللہ نے دیا ہے زکوٰۃ ہے، سال بھر کے روزے 1 مہینے کے ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ نے اگر موقع دیا، مال فراوانی دی، زکوٰۃ ادا کر دو. پھر تھوڑا موڑا اللہ کے راستے کے اندر وقت لگا کر اپنے دین کو مکمل کر لو. ہم نے دین کا تقاضا یہی سمجھا ہے. معاشرتی والی دین، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دعوت و تبلیغ کا پورا خلاصہ ہماری زندگی کے اندر یہ ہو کہ دین کے 5 شعبے ہماری زندگی کے اندر داخل ہو. ایک تو ایمانیات میں تو الحمدللہ ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے بولتے بولتے اللہ کچھ نہ کچھ ایمان والی صفت ہمارے اندر دے دیتے ہیں. نماز کی دعوت دیتے دیتے کم سے کم پابندیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. اب ساتھ میں جو ہوتے ہیں وہ معاملات والی زندگی ہوتی ہے، معاشرت والی زندگی ہوتی ہے. معاشرت والی زندگی کے اندر یہ وہ اعمال ہے جو ہمارے معاشرت والی زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو اس پر بھی ہمیں عمل کرنی ضروری ہے. اور 15 سال سے لے کر 21 سال تک باپ اپنے بچے کو اپنے قریب رکھے، اسے بالکل الگ نہ کرے. باپ کا دبدبا اور روب تو رہے گا، لیکن اس کے ساتھ میں ایسا رہے بالکل وہ فرینڈ بن کر رہے. ایسا ہم لوگ ابو سن خم تریرا مثال قرآن نے دیا ہے، ایسا روب دھاڑنے کے لیے ہم لوگ منہ بنا کر نہ بیٹھے. بچہ بیٹھتے ہی پیشاب کر لینا ہوا پینٹ میں کا، تو انہیں آگے چل کر ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اسے باپ نہیں بولتے ہیں، اسے جلاد بولتے ہیں. اسے باپ نہیں بولتے ہیں، وہ ایک رقم کا بالکل روب جھاڑنے والا اور روب ڈھاپ مارنے والا بولتے ہیں. اس لیے کہا کہ بچہ جب لاڑ کے اندر آ جائے، پیار کے اندر آ جائے، باپ اگر بچے کھلانے والے بنے تو اس کے لیے ہم لوگ بہترین انداز سے کھلانے والے بنے، پلانے والے بنے. جب تربیت کا معاملہ آ جائے اس کے ساتھ میں فرینڈشپ کریں کہ وہ باتیں جو، کیونکہ باپ بھی یہ عمر سے گزرا ہوا ہے، 14 سال سے لے کر 15 سال سے لے کر 21 سال کی عمر تک کا گزرا ہوا ہے. اس وقت کے جو جذبات بچے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں، تو وہ بچہ کیسے اس کو کیچ کرے، کیسے اس کو سنبھال کر چلے، یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے. اور جب باپ اپنے بچے کو ساتھ میں لیتا ہے تو وہ غلط قدم اٹھانے سے بھی پیچھے ہو جاتا ہے، وہ غلط قدم جانے سے بھی اپنے آپ کو پیچھے لے لیتا ہے، اسی لیے کہ میرے باپ نے مجھے سمجھ لیا ہے. آج وہ نہیں ہے. ایک دبدبا، ایک جھڑنے کے لیے بچہ یہاں بیٹھا رہا تو باپ اگر حال کے اندر ہے تو بچہ روم کے اندر چلے جائے، باپ اگر روم میں بیٹھا ہوا تو بچہ اپنے یہاں پر نکل جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ادب ہے، خوف ہے، قاعدہ ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے اندر باپ اپنے بچوں کے اوپر روب اور دبدبا بنا کر رکھے اور ان کی مخالفت کے اندر کھڑے ہو جائے تو وہ بچہ آگے چل کر باپ کی کیا مانے گا. اس کے لیے علماء نے 3 اسٹیجز یہ بتائے. 7 سال کی عمر تک اپنے پاس میں رکھے، اور 8 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک اس کا اپنے لباس میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے ڈھنگ کے اندر، اس کی تربیت کے اندر فوکس کرے. اور جب اس کا 15 سال کا وقت ہو جائے، 15 سال سے لے کر 21 اور 22 سال تک کا جو عمر ہوتی ہے، اس کے اندر باپ اپنے بچے سے بالکل قریب ہو جائے. جو کچھ بچہ شیئر کرنا چاہے بلا جھجک اپنے باپ سے وہ شیئر کر کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. تو یہ تربیت کے اصول ہیں کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ میں تربیت والا ایسا عمل پیش کرے جس کے نتیجے میں وہ بچہ آسانیوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی بات مان کر چلے. ابراہیم علیہ السلام نے ویری فرینڈلی بچے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں.
تو باپ نے کیا، بچے نے کیا کہا، اے نہیں ہوتا جو ایسا، تمہیں جا قربان ہو جو مجھے ضرورت نہیں ہے. تو باپ نے کہا یا ابت افعل تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرا. ابا جان آپ اپنے کام میں لیٹ نہ کریں، آپ اپنے کام کے اندر دیر نہ کریں، فوراً آپ مجھے لے کر چلے جائیے، اللہ کے حکم کو پورا کریں، ان قریب آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. غیر ذی ذرا، مکتب کا نظام نہیں، مدرسے کا نظام نہیں، اسکول کا نظام نہیں، اور بڑے عالمیت کا نظام نہیں ہے. غیر ذی ذرا کے اندر بالکل سلم ایریا، جہاں پر کھانے پانی کا کچھ بھی نظام نہیں ہے، جہاں پر بہت دور دور پر فاصلے پر کچھ گھر موجود تھے، اور یہ جس علاقے کے اندر جس اسپاٹ پر انہوں تھے وہاں دور دور تک ان کے لیے کوئی ملنے جلنے والا نہیں تھا. ویسے وقت میں رکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بچے کو جو تربیت دی، جو دین سکھایا، اور ماں کا جو حق انہوں نے ادا کیا، آج بھی تاریخ اس کو یاد کرتی ہے کہ باپ کے ایک حکم پر بچہ کیسے دین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. یہ جذبات ہمارے بچوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. اب یہ وہ کب ہوگا جب ہم اپنی زندگی کو دین کے تابع چلائیں، اور اللہ نے اسی کو نمونہ بنا کر پورے عالم کے اندر یہ کہہ دیا، باپ لے کر چل رہا ہے، فرشتے رو رہے ہیں، آسمان رو رہا ہے. اللہ 98 برس کے بعد میں ایک بچہ ماں کے گود کے اندر آتا ہے، باپ کے ارمان پوری کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ تو امتحان لے رہا ہے، زمین آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، ہکا بکا پورا عالم رہ رہا ہے. باپ انگلی پکڑ کر مینا اور مزدلفہ کے اس سنگلاخ پہاڑیوں کے پر لے کر جا رہا ہے، اور بچے کو سلا دیا گیا ہے، چت لٹا دیا گیا، چہرہ دکھ رہا ہے. بچہ خود باپ سے کہتا ہے ابو جان کہیں آپ کو میرا چہرہ دیکھ کر رحم نہ آ جائے، زباں سے پیچھے نہ ہٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دو، فوراً چاقو چلا دو. بچہ خود اپنے باپ کو بتا رہا ہے کہ پھر ایسا پلان کرو. وہ کیسا بچے کی تربیت ماں نے کی ہوگی، وہ کیسے انہوں نے تیار کیا ہوگا. حالات بتا رہا کس طرح کے حالات گزرے حضرات انبیاء کے اوپر. پھر انہوں نے ذبح کرنے کی جب کوشش کی تو اللہ تعالیٰ، یہ مقصود نہیں تھا کہ ان کو ذبح کرے محبوب چیز کو. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر زیادہ محبت ہے یا میرے اوپر زیادہ محبت ہے. فرشتے چیخیں پکارنے لگے، یہاں پر زمین اور آسمان کے فرشتے، اور چیخیں مار کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. سارا عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے مجھے مقصود نہیں ہے، میرے خلیل کو میں آزمانا چاہتا تھا. جبرائیل کو حکم ہوتا ہے دمبا لے کر جاؤ اور لے جا کر ذبح کروا دو. فوراً جب آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں کہ اسماعیل بازو کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایک دمبے کو وہاں پر ذبح کروا دیا. اس وقت اللہ نے کہہ دیا جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہ اللہ کے لیے اور سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے ایک ایک جانور اپنی طاقت کے بقدر ذبح کرے گا. حالات سے گزرے، کبھی حالات آئے بچوں کو ذبح کرو، کبھی حالات آئے بیویوں کو چھوڑ دو، کبھی حالات آئے بازار کو چھوڑ دو، کبھی حالات آئے مارکیٹنگ کو چھوڑ دو، کبھی حالات آئے اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، کبھی حالات آئے سولی پر چڑھنا ہے، کبھی حالات آئے آگ کے انگاروں پر لیٹنا ہے، کبھی حالات آئے پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا جا رہا ہے، بڑے چٹانیں رکھ دی جا رہی ہے، بوریے کے اندر ان کو دھواں دیا جا رہا ہے، اور ان کی کمروں کو اور ان کے سروں کو آگ کا داغ دیا جا رہا ہے. ان سارے حالات کے اندر رہ کر صحابہ نے اپنے ایمان کی ایسی حفاظت کیا اور اعمال پر ایسے کڑے. اسی لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. اور پیارے رسول نے مثال دے دی، حالات کو دیکھ کر جو دین پر چلنا ہو تو میرے صحابہ کو دیکھو، یہی ستاروں کے مانند ہے، یہی ہدایت کے بالکل چشم و چراغ ہے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہی صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان کی اقتداء کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی ایک واقعہ حضرات صحابہ اکرام کا حالات میں اپنے آپ کو دین سے پیچھے کر لینے کا، چھوٹی موٹی بھول صحابہ سے ہوئی، وہ بھی اس لیے اللہ نے کروائی تاکہ اس کے مسائل کا حل بتا کر صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنا کر امت کو دین پر چلائے. وہ واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں، حضرت کعب مرہ جو چلنے سے پہلے رک گئے، صرف حالات کی وجہ سے رکے، تقاضوں کی وجہ سے رکے. اللہ کے نبی نے 50 دن تک بیکاٹ کر دیا، بات نہیں کر رہے. آفرز آ رہے ہیں، باہر سے آفرز آ رہے ہیں، پتا چلا کہ فلاں بادشاہ کو کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو بیکاٹ کر دیا ہے. حالات بالکل خاصد لیٹر لے کر آتا ہے، پتا چلا ہے کہ محمد نے آپ کو اپنے جماعت سے آپ کو تھرو کر، آپ کو نکال دیا ہے، آپ کو دور کر دیا ہے، آپ کا بیکاٹ کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس میں آ جائیے، اتنی بڑی زمین کے آپ بادشاہ بنیں گے، بہترین عورت سے شادی کریں گے. لیکن صحابہ نے کہا یہ ہمارا امتحان ہے، یہ حالات ہیں، آج نہیں تو کل پیارے رسول ہمارے لیے ہمارے سے راضی ہو جائیں گے، لیکن یہ آفر دیکھ کر ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا اپنی بیویوں کو طلاق دینا، فوراً کہہ دیا کہ وہ بیوی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اگر اللہ اس کا رسول ناراض ہے تو وہ بیوی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی طلاق دے دی۔ ایسے حالات ہم پر مانگے جا رہے ہیں، چھوٹے موٹے حالات پر میں بھی اور ہم بھی ایسے گرے ہوئے ہیں کہ ہم ایسے مصروف ہو گئے ہیں، ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمارے اپنے دین کے لیے ہمیں وقت دینے کے لیے، ہمارے اپنے آخرت کے لیے وقت دینے کے لیے، ہمارے اپنے آخرت کے اعمال کو کر لینے کے لیے جب ہمارے پاس ہی فرصت نہیں ہے، آپ بتاؤ اللہ کے دربار میں کیا جواب دے سکیں گے؟ تو حالات اللہ نے انسان کے ساتھ میں ملا کر رکھے ہیں، ایسے نہیں کہ بغیر حالات کے آدمی چل رہا ہے، ایسے نہیں کہ بغیر پریشانیوں کے آدمی دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، دینداروں کے اوپر ہی سب سے زیادہ حالات اللہ لے کر آتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے اندر، کتنا کام کر لیا تو ہمارے اندر حالات پر حالات ہی جا رہی، پریشانیوں پر پریشانی آ رہی، مصیبتوں پر مصیبت آ رہی، اللہ راستے کھولتا ہے کر کو بولتی، کہاں اب بھی تنگ ہولے کو چلے جا رہی نا، کہاں اب بھی پریشانیاں زیادہ منڈلے کا جا رہی نا۔ اس لیے کہا حیات الصحابہ کی تعلیم ہمارے اپنی انفرادی مطالعے کے اندر ہو، انفرادی مطالعے کے اندر حیات الصحابہ کی تعلیم ہو۔ اجتماعی تعلیم تو فضائل اعمال ہے، جس سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرات اکابرین نے اعمال کا شوق پیدا کرنے کے لیے فضائل اعمال کی تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر کا نظام بنایا، لیکن دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، حالات پر اپنے آپ کو جمانے کے لیے، تقاضوں پر اپنے آپ کو چلانے کے لیے، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر دین پر جمع ہونے کے لیے حیات الصحابہ کا مطالعہ۔ کیسے کیسے حالات سے صحابہ اکرام نہیں گزرے، جان اپنے یہاں پر قربان کر دیا، مال اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، وقت کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، جنازے تک اللہ کے دین کے لیے نکلے، اور وصیتوں پر وصیتیں بارہا حاجی صاحب سناتے رہتے ہیں۔ قسطنطنیہ کے اندر حضرت تمیم داری رحمت اللہ علیہ کو، تمیم انصاری رحمت رضی اللہ عنہ کو، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں انتقال ہو جاؤں، میرا جنازہ بھی لے کر اللہ کے راستے میں چلے، کل قیامت میں اللہ پوچھے آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ جب تک زندہ تھا تو بھی دین کے اندر تھا، جب روح ختم ہو گئی میری لاش بھی اللہ تیرے دین کے لیے نکلی۔ حالات ہونے کے باوجود بھی، اپنے جسموں کے اندر کی روح ختم ہونے کے باوجود بھی صحابہ اکرام جب دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں تو دنیا کے حالات تو ہمارے ساتھ میں ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ کسی کو معاشی پریشانی ہے، کسی کو صحت کے اعتبار سے پریشانی ہے، کسی کو کچھ اور گھریلو مسائل کی طرف سے حالات کے اندر آدمی گھرا ہوا ہے، بس اللہ نے ہمارے سامنے وہ عمل رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہم مان کر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو وہ کب ہمارے ساتھ میں ہوگا؟ حالات آئے، اعمال سے انہوں نے صحیح کر لیا۔ بارہا ہم نے سنا عورت کا بیٹا انتقال ہو گیا اور شرمندہ ہو جاؤں گی میں اپنے قوم کے اندر، میری اپنے عوام کے اندر، خاندان کے اندر۔ گئی 2 رکعت نماز پڑھی، ابھی نماز پڑھ کر باہر آئی تھی، کفن کے اندر سے بالکل کھولتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی کے دور تک زندہ رہا۔ تقریباً حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ کا 2.5 سال کا دور، پھر حضرت عمر فاروق کا تقریباً 11-12 سال کا دور، اور پھر حضرت عثمان غنی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ کا دور، تقریباً ملا کر 18-20 سال اور زندہ رہا۔ حالات آئے تو انہوں نے اللہ سے مانگا، تو اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا، پھر اللہ کے دین کے لیے جمع ہو گئے۔ تو جڑنا ہے، سوچے کام ہے، آنا کر کچھ بول لیتا سو مرکز کے دن نے شرکت کرنا کر کو بول لیتا ہوں، یہ کیا کی ایک تقاضا آ جاتا، اس میں جاتا کیا کہتا وہ پورا ہو جاتا وقت پہنچ۔ مشورے کے دن بھی صبح سے یاد ہی رہتا ہے پہنچنا کر کو بول کو، واحد وقت پہ کیا تو ویسا تقاضا سامنے کھڑتا ہے، دیکھو وہ فوراً مجھے وہاں چلے جانا پڑتا ہے، عشاء کے بعد یاد آتا ہے آج مشورہ تھا۔ حالت ہے، ایسا نہیں کہ ہم آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم آپ کے شکوہ شکایت کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بہتان اور الزام لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، ایسا صحابہ کے سامنے بھی حالات ہے ویسا، لیکن انہوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر لاگو نہیں کر لیا۔ ایک مرتبہ حالات کو دیکھے توبہ اور استغفار کر لیا، پھر اپنے اعمال پر قائم دائم رہ گئے۔ اس کے لیے ایک نظام ہم لوگ بنائے، حالات آتے ہی رہتے ہیں، دنیا حالات کی جگہ، اور حالات کو اعمال سے حل کر لے۔ انفرادی نماز 2 رکعت جہاں میری فرائض ہوتی ہے، 2 رکعت اے اللہ مجھے دین کے اعمال میں اپنے آپ کو جمانے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے حالات سے مجھے دور ہٹا کر اے اللہ تیرے دین کے واسطے وقت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے پاس مانگ کر جب ہم لوگ چلیں گے، اللہ ہم لوگوں کو قبول کر لیں گے۔ تو اس کے لیے
حالات جو ہیں وہ ہمارے اپنے اصلاح کے لیے بھی ہیں، آزمائشوں کے لیے بھی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار بندوں کے اندر مال کی فراوانی دے کر بھی آزماتے ہیں اور مال کو کم کر کر بھی آزماتے ہیں، اور بندہ اس کے اوپر کیسے چلتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ۔ مال آنے کے بعد میں مصروفیات کتنی بتاتا ہے اپنے دین کو، اور مال کے کم ہونے پر اپنے مال کی ترتیب پر اپنے آپ کو کتنا لگا دیتا ہے اور دین سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ اور ویسوں کی پکڑ بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب میرے دین سے تھوڑا تھوڑا آپ جب دور ہونے لگتے ہیں، جب میرے دین سے آپ کی دوری ہوتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اپنی زندگی کو اور روزیوں کو اور ہمارے اپنے کمائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، سوال کرے گا آدمی خود، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے، اِذَا أَتَتْكَ آيَاتُكَ فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ تیرے سامنے دیندار آتے رہے اور دین کی باتیں کرتے رہے، تقاضوں کا حل بتاتے رہے، پریشانیوں کا حل بتاتے رہے، دین کے لیے وقت کو فارغ کرنے کے تیرے سامنے تقاضے رکھتے رہے، تو ہوں کر بولتا رہا اور اپنے ترتیبیں بناتا رہا، پھر اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کرتا رہا۔ جیسا تو نے حالات اور تقاضے آنے کے بعد ہمارے اپنے دین کو تو نے بھلا دیا، آج کے اس آئین ماحول کے اندر ہم بھی تجھ کو بھلا دیں گے۔ بتاؤ اس وقت پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ ہم بھی تجھ کو بھلا دیں گے، بتاؤ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہو سکتا؟ اس کے لیے حالات ہمارے اوپر بالکل ضروری ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے انسان کو حالات بھی دیے ہیں، اعمال بھی دیے ہیں، اور اتنے سارے حالات رکھ کر صحابہ نے اپنی زندگی کو اعمال سے جوڑ کر رکھا، یہ بھی ہے۔ کبھی بھی صحابہ اکرام نے حالات کو دیکھ کر اپنے اعمال سے دور نہیں ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھنے کا وقت آ گیا تب بھی وہ اپنے اعمال سے پیچھے نہیں ہٹے۔ خندق کا موقع ہم نے دیکھ لیا، وہ حضرات جو الحمدللہ عمرہ اور سفر حج کے اوپر جا کر آئے رہتے بہتر جانتے ہیں، خندق کے پاس میں جہاں پر وہ گڑھا کھودا گیا تھا وہاں پر فکسنگ کی گئی ہے، اور اس کے قریب میں ایک مسجد بھی بنائی ہے جہاں صحابہ اکرام کو دعوت بھی دی گئی تھی۔ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جو بالکل چھوٹا سا ایک ہنڈی کے اندر سالن اور پھر وہ جو روٹیاں لے کر آئے تھے، ایسے وقت کے اندر جب تب تلتلاتی دھوپ کے اندر کیسے انہوں نے کام کیا، اس وقت کے اندر کے حالات کو صحابہ نے جو پہچانا، پیارے رسول نے جب کرتا اٹھا کر دکھایا، ایک پتھر نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ جب فضائل اعمال کے وہ واقعات پڑھ کر سفر حج اور عمرے کے لیے پہنچتے ہیں، واقعی دل سے آنسو بہتے ہیں، واقعی دل سے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو اس در و دیوار کی، اس علاقے کی اللہ زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب طائف کے میدان کے اندر چلتے ہیں تو پیارے رسول کا، ہم صرف خالی گاڑیوں کے اندر چلتے ہیں تو پہاڑوں کے اندر گھومتے ہوئے ایک عجیب محسوس ہوتا ہے، اور اس وقت سمجھو کہ پیارے رسول اپنے ساتھی کو لے کر کیسے وہ طواف کے اندر اکیلے رات کی تاریکیوں کے اندر اور اس وقت کی سخت گرمی کے اندر اللہ کے نبی کیسے وہ پہاڑوں کو پار کر کر پہنچے ہوئے تھے۔ واقعی ایک بڑا دردناک لمحہ اس وقت گزرتا، پیارے رسول نے کیسے قربانیاں وہاں پر پیش کی، کیسے کیسے صحابہ نے قربانیاں دی، حالات کے اندر اپنے آپ کو جمایا، لیکن کبھی اعمال سے بالکل دور نہیں ہوئے۔ تقاضوں پر تقاضے ان کے پاس میں آتے رہے لیکن پھر بھی اعمال سے دور نہیں ہوئے۔ بدر سے احد سے واپس آ رہے ہیں، پھر پتا چلا کہ وہ کفار ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، پیارے رسول نے ایک پہاڑی کے پاس میں کھڑا کر کر پھر ساتھیوں کو تیار کیا، کیا کریں، پھر دوبارہ دشمن ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اس میں سے ہی کئی صحابہ واپس لوٹ گئے کچھ تقاضوں کی وجہ سے، بعض صحابہ وہیں سے ریٹرن ہوئے، چلو پیارے رسول ہم پھر دوبارہ لوٹیں گے، پھر جا کر دشمنوں کے ساتھ میں ہم لوگ اپنا اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے۔ تو آگے بڑھے، اللہ نے ان کے لیے بھی خوشخبریاں دی۔ تو حالات پر صحابہ اکرام مقابلہ بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ میں جوڑ کر بھی رکھتے تھے۔ تو دائی کے بھی یہ صفات ہونی ہے، حالات دائی کے پر ضرور آئیں گے، کبھی معاشی اعتبار سے، کبھی گھریلو اعتبار سے، کبھی طبیعت کے اعتبار سے، بالکل آتے رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے دربار میں مانگتے رہیں گے، مانگ کر اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ 30 سال سے، 40 سال سے، 12 سال سے، 15 سال سے میں دعوت کا ساتھی ہوں، ایمان کا مذاکرہ کر رہا ہوں، نماز سے ہونے کے یقین کو بول رہا ہوں،
اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ عمل پیش کرنے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جب میری اپنی زندگی کا مسئلہ ہے تو وہ باتوں کو میں اپنے سامنے رکھوں۔ اللہ جس بات کی دعوت لے کر ہم چلتے ہیں اس کا یقین بھی ہمیں عطا فرما، اللہ اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اسی لیے اس وقت کے ہمارے اکابرین کام کرنے والوں کو اس کی طرف زیادہ متوجہ دلا رہے ہیں کہ آج کام کرنے کا عملہ تو ہمارے پاس میں بہت ہے، لیکن رات میں اٹھ کر مانگنے والا عملہ بہت کم ہے۔ اب اس وقت کام کو یہی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اس کام کو شروع کیا تھا، اس وقت جیسے اس وقت کے کام کو دعا کی ضرورت تھی، اب کے حالات کے اندر بھی اس کام کو دعا کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے صاحب حدیث کے اندر الفاظ ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام بالکل اجنبیت کے ساتھ میں بالکل اکیلا تنہا دنیا کے اندر وجود کے اندر آیا، پھر جاتے 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 دنیا جب ختم ہونے کا اعلان کرے گی اس وقت کے اندر بھی اسلام غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے اکابرین اللہ والوں نے کچھ الحمدللہ ایسے ہمارے اپنے ساتھیوں کے اندر فکر مند بنانے کے لیے بارہا اپنی مجلسوں کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس وقت کام کرنے والے ساتھیوں کو اللہ سے زیادہ تعلق پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنے مسائل کو ویسے ہی حل کریں گے جیسا صحابہ کی جماعت سے حل کریں۔ اور اس وقت سے ہی یہ پلان چلتا آ رہا ہے کہ کفار اور مشرکین کا ایک پلان یہ ہو رہا ہے۔ ایک بالکل ماہر آدمی فلاسفر نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ہم مسجدوں سے دور نہیں کر سکتے، ان کے مدارس سے دور نہیں کر سکتے، ان کے مکاتب سے دور نہیں کر سکتے، ان کے دینی شعار سے ہم ان کو دور نہیں کر سکتے، لیکن وہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے ان کو ان کے دین کے اندر غفلت پیدا کرا سکتے ہیں، غفلت پیدا کرا سکتے ہیں، وہ غافل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس وقت کے زمانے کے اندر اس نے کہا ان کے اندر ناول پڑھنے کی عادت ڈال۔ پہلے زمانے کے اندر ایک ہسٹری آتی تھی، کہانیاں واقعات آتے تھے، آدمی پڑھتا پڑھتا اب کیا ہوتا ہے کہ 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 ایسا جاتے تھے، اور اس میں ایسا مگن ہو جاتے تھے کہ وہ اپنے دین سے دور ہو جاتے۔ تو اب کے زمانے کے اندر تحقیق کی ہے کہ ان کو سوشل میڈیا کے اندر ڈال دو، موبائل کے اندر ڈال دو، آٹومیٹک ہی اپنے دین میں غفلت پیدا کریں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج کل ہمارے اعمال ضائع اس وقت۔ سعید انور جو اس وقت کے الحمدللہ دعوت کے متفکر ساتھی ہیں، الحمدللہ اللہ نے پڑوس ملک کے اندر بڑا اچھا کام اللہ ان سے لے رہا ہے، ملکوں کا سفر کر رہے ہیں، 6 مہینے 5 مہینے اللہ کے راستے کے اندر، وہ بھی مغربی ممالک کے اندر جن کا وقت لگ رہا ہے، چونکہ انگلش اچھا بول لیتے ہیں، اللہ نے دعوت کی سمجھ اور بصیرت ان کو دے دی ہے۔ سعید انور نے باقاعدہ یہ الفاظ کہیں اس وقت کے زمانے کے اندر ہمارے دعوت کے ساتھی میں جو جھول پیدا ہو رہا ہے وہ فون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اپنے اعمال میں کمی اور کوتاہی پیدا ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے وہ مثال دی ہے باقاعدہ کہ پچھلے زمانے کے اندر امت کے ایمان کو اور امت کے اعمال کو ختم کرنے کے لیے ناولوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس وقت کے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے یہود کا یہ ہمارے اوپر تسلط ہے کہ ان کے درمیان کے اندر فون کے سوشل میڈیا کے آپ عام کر دو، یا اپنے خود بخود اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ یہ ان کی سازش ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، کیسے ان کو دین سے دور کر دیا جائے۔ ورنہ تو آج سے 10 سال پہلے کا ہم لوگ جب اپنے مرکز کا منظر دیکھتے ہیں، الحمدللہ ایک حالت دیکھتے ہیں تو بہت دور، جبکہ مسجد بالکل ہماری یہاں پر ایسی نہیں تھی، بالکل کچی حالت کے اندر تھی۔ اب کے معاملے کے اندر تو باہر تک مجمع بیٹھتا تھا، ساتھی مغرب یہاں پڑھتے تھے، ساتھیوں کا وقت مرکز کے اندر آنے میں جذبہ اور شوق ہوتا تھا، ایک گاڑی کے اندر 3 4 ساتھی آ جایا کرتے تھے، جڑ کر آتے تھے، فون کر آتے تھے۔ لیکن آج کی حالت ہم دیکھتے ہیں تو ساتھیوں کو مرکز میں جانا بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، وقت نہیں مل رہا ہے۔ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ حالات ہم یہ بتا رہے ہیں، اس وقت کے حالات ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ساتھی کیوں کام سے بالکل دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ساتھی ہم سب مل کر نیتیں کریں کہ انشاءاللہ غفلت والے اعمال سے ہٹ کر انشاءاللہ حالات کو ہمارے سامنے رکھ کر اعمال کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے حالات کو حل کرنے والے بنیں گے۔
کریں گے بھی انشاءاللہ ساتھی. اس کے لیے کام ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. اس وقت دنیا ختم ہونے کا اعلان بھی کر رہی ہے. یہ چھوڑو، یہ سوشل میڈیا پر وار ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہے، یہ الگ چیزیں ہیں. یہ دنیاوی نقشہ ہمیں یہ بتا رہا ہے. اور چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر بڑی لمبی چوڑی وہ کر دیتے ہیں. لیکن پیارے رسول نے جو واقعات بتائے تھے قرب قیامت کے پاس جو آنے والی ہیں، تقریباً من وعن اس وقت ہمارے درمیان میں داخل ہو گئی. اب کسی چیز کا انتظار نہیں ہے سوائے 10 چیزوں کا. وہ ساری چیزیں جو چھوٹی تھی، بیسک چیزیں جو پیارے رسول نے بتائی تھی، بنیادی چیزیں جو بتائی تھی کہ یہ حالات، یہ جب ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں داخل ہو گئی، سمجھو کہ بالکل قیامت قریب ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی. اب بس 10 بڑی چیزوں کا انتظار ہے. اور اس میں سے سب سے پہلے امام مہدی کا انتظار، حضرت مہدی کا. اور لوگوں کا ایک باقاعدہ نظریہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت مہدی کا اس وقت ظہور ہونا بالکل قریب ہے. انام الساعۃ کا ہاتین کی مثال جو پیارے رسول نے دی تھی، میں اور قیامت بالکل قریب آئے ہوئے ہیں. اب کی حالت دیکھتے رہے تو میں اور آپ قیامت کے بالکل قریب چلے گئے. اور پیارے رسول نے جب کہا تھا کہ 1400 سال پہلے قریب، تو پیارے رسول کے اس زمانے کے اعتبار سے دیکھے تو قیامت قریب تھی. تو اب بتاؤ 1400 سال ہو گئے پیارے رسول ہم میں سے رخصت ہوئے، اب بتاؤ میں اور آپ اور کتنا قریب چلے گئے قیامت کے. حالات منڈلا رہے ہیں، ایسے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں. تو ایسے وقت کے اندر ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے. تو میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان مہیا اپنی زندگی کے اندر کرے. اب تو جیسے کہ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اب کوئی نبی آنے کا ہمارے درمیان میں تصور ہی نہیں ہے. اب یہ کام کی ذمہ داری اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر دی ہے. تو ہم شکوے شکایتوں کو بند کریں، ہم شکوے شکایتوں کے اندر لگے رہیں، ہم ایک دوسرے کی ترتیبوں کو بے ترتیب بنانے کے اندر لگے رہیں. اسی لیے کام کی ترقی کے لیے ممبئی کے عبد الرحمان صاحب صاف کہتے ہیں، کام کی ترقی کے لیے جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم اپنے آپ میں ایسے صفات پیدا کریں، کام کو وقت لگا کر آنے والا مجمع میرے سے بالکل مانوس رہے، ہمارے سے مانوس رہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے میرے اندر عمل کیا ہونی ہے؟ میں ساتھیوں کی خوبیوں کو بیان کروں. کام کی جو ترقی ہوگی وہ ساتھیوں کے خوبیوں کو بیان کرنے میں ہوگی. ساتھیوں کے اگر خامیوں کو بیان کریں گے کبھی کام میں ترقی نہیں ہوگی. اس لیے سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ نے جب ان سے سوال کیا کہ ہمارے کام کے اندر جھول ہو رہا ہے، ساتھی بیٹھ گئے ہیں، تو حضرت نے کہا کہ یہ ساتھی کی غلطی نہیں ہے، یہ تمہاری غلطی ہے. تم نے ساتھی کو نبھایا نہیں ہے. اسے لے کر وقت لگا کر بلا کر جب آ جاتے ہیں تو وہ آسان ہے. وقت لگا کر ساتھی کو اور وقت مکمل کرا کر لانا یہ آسان کام ہے. آنے کے بعد اس کو اپنے قریب بنا کر رکھنا یہ مشکل کام. اس لیے کہا کہ ساتھی کے پاس جب نیا مجمع وقت لگا کر آتا ہو تو اس کے پاس میں ساتھیوں کی خوبیاں بیان کریں تاکہ وہ ساتھی جڑ کر رہے، وہ ساتھی کام کو سمجھ کر رہے. اوڑو جو انہوں 34 سال سے کر رہی انہوں ڈھنگ کے نہیں، ہمیں کیا کرتی؟ بجائے میرے اندر میں اپنے دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھنے کے خامیاں تلاش کرتا رہا، آٹومیٹک میرے اندر خرابی پیدا ہو جائے. اخلاص ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے اخلاص سے ہماری زندگی خالی ہو جائے گی. پھر میرے اندر خوبیاں دیکھنے کے بجائے خامیاں دیکھنے کا مزاج پیدا ہو جائے. ہر ہمیشہ میں ساتھی کے اندر خامیاں دیکھتا رہوں گا، اس کی خوبی پر نظر نہیں رکھوں گا. اصول کیا بتایا جاتا ہے؟ ساتھی کے 99 برائیاں ہوں، رہبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ایک اچھائی بتا کر متکلم سے ملائے. اب کیا یہ خالی گشت کے واسطے اس کا اصول ہے کہ کام کے واسطے اصول نہیں ہے؟ ہاں، انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہوتی ہے، فرشتہ نہیں ہے. اس کی غلطی پر نظر انداز کرو، اس کی خوبی کو دیکھو. زندگی بھر مسجد کو نہیں آیا رہتا آسام کے اندر، اجمل میں بیٹی آسام کے اندر زندگی بھر مسجد کو نہیں آیا تھا. ٹوکر اللہ مارکیٹ کو جاتا، بڑا قیمتی ساتھی ہے، بڑا اچھا ساتھی ہے، ہمارے اپنے مسجد کا ساتھی ہے. امیر صاحب ان سے ملاقات کرو. کیا میں آپ کا؟ نہیں بھائی، میں ابھی پہلی بار مسجد میں آیا ہوں. کام اتنا مضبوط، کام اتنا مضبوط. اللہ ہم تمام کو بھی ویسے صفات والا بننے کی توفیق عطا فرمائے.
ساتھی کے اندر خرابی بھی ہو ہم اس کو اچھائی بیان کریں تو وہ ساتھی قریب ہو جائے گا۔ اس وقت ساتھیوں کی خوبیوں کو دیکھنے کا وقت ہے، خامیوں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ سب خامیاں دیکھنے والے ہیں، خوبیاں دیکھنے والے ساتھی ہیں۔ اگر کسی کے اندر خامی نظر آئی درگزر کرو، اس کی خوبیوں کے اوپر نظر رکھ کر اس کو کام سے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ شکر والے مزاج کے ساتھ کام کریں، شکایت والے مزاج کے ساتھ میں بالکل کام نہ کریں۔ انہوں ایسا، انہوں ویسا، انہوں ایسا، یہ شیطان حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہہ دیا، کام کرنے والے کو شیطان ساتھیوں کے خامیوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، جس سے نہ تو وہ کام میں چل سکتا ہے نہ وہ ساتھیوں کو کام میں چلا سکتا ہے۔ حضرت جی کے قول ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ شکر کے ساتھ میں، صبر کے ساتھ میں، خامیوں کو دیکھے بغیر خوبیوں کو دیکھتے ہوئے، ساتھیوں کو نرم مزاجی کے ساتھ میں، سختی نہیں ہے، آپس میں اکرام کے ساتھ میں، آپس میں الفت کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ اکرام کرنا بھی بے تکلفی کی علامت ہوا ہے۔ شروع میں ساتھی آیا تو اوجے بیٹھو اوجے کہتی، جاتے جاتے آبا یہاں، اب آبا یہاں آتے آتے آ رہے ہیں، رہے کہتی تیرے طرف سے رہتا ہوگا سودر بول نہیں۔ آپس میں بات کرنے والا ساتھی بھی ریسپیکٹلی ہو، آپس میں ہمارے کام کرنے والے ہیں، کہاں کہ ہمیں انفرادی ہیں وہ الگ بات ہے، کہیں اگر ہم روڈ پر ہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان میں ہیں تو وہاں پر ہم لوگ ریسپیکٹ دے لیں، آپس میں عزت دے، تاکہ کام کرنے اپنے دور سے دیکھنے والا ایک مجمع ہم ہی ہوتا ہے، ہم کام کرنے والوں کو دور سے دیکھنے والا ایک مجمع ہوتا ہے۔ بعض مجمع ہمارے زبان پر بھی فوکس کرنے والا رہتا ہے کہ انہیں کیا بات کر لیتی کی گربڑ، تو اس کے لیے ہم آپس میں آؤ جی جاؤ جی کا معاملہ، آؤ جی بیٹھو جی اٹھو جی، ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے جنت کے انٹرنس تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ ایک بد زبانی کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے سٹیج پر کھڑے رہتا ہے، یہ ایک زبان کے اچھے بول کی بنیاد پر اللہ اسے جنت میں بھیجتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جو گواہی دی ہے، زبان کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، جنت کا ذمہ دار میں ہوں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت کو صفات کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے دوستو حالات تو ہم پر ہیں، حالات میں گر کر ہم اعمال سے دور ہونا نہیں ہے، صحابہ کی سیرت کو دیکھنا ہے، حالات کو دیکھ کر ہم لوگ انشاءاللہ اعمال کے ذریعے سے اسے پورا کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے وقت دیں گے، اللہ ضرور بھی ضرور ہمارے حالات کو ختم کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس کے لیے دیکھو کتنے دن سے ہمارے سامنے تاریخ ہیں، رمضان کے پہلے سے جو ہمارا جوڑ کب کی ہوا تھا، اس اجتماع سے بالکل چنندہ ساتھی اللہ کے راستے کے اندر گئے تھے، اس کے بعد سے ایک جماعت بھی ہمارے شہر سے بنی کہ ابھی ایک تو بھی جماعت ہے۔ اجتماع سے جو ساتھی چند ساتھی جا کر محنت کر آئے رمضان کے اندر اتنا ہی ہے، اس کے بعد 2 تاریخیں ہمارے درمیان میں گزر گئی لیکن جماعت نہیں بنی۔ وجہ کیا ہے؟ حالات، تقاضے، کسی کو بیماریوں کے تقاضے، تو کسی کو کمائی کا تقاضا، تو کسی کو فیملی کا تقاضا، کسی کو اور تقاضا۔ ان تقاضوں کے اندر اگر امت بغیر کلمے کی چلے گی، بتاؤ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کم سے کم بڑا وقت نہیں تو کم سے کم چھوٹا وقت ہی صحیح، ایک 3 دن کی الحمدللہ اپنے اندر تشکیل ہو کم سے کم۔ اس مرتبہ ایک جماعت بھی شاید کہ اللہ کے راستے میں پورے شہر سے نہیں ہے، 18-20 مسجدوں کے اندر کام ہوتا ہے۔ سیر و ذاکہ بھی اگر سٹپ ہمارا نہیں ہے دعوت کے اندر، 30 سال سے 35 سال سے ہمارا اپنا یہ شہر چل رہا ہے، اس میں میں بھی قصوروار ہوں۔ ایسا نہیں کہ چیئر پر بیٹھ کے ہم نہ کیا بول رہی ہیں، اس میں بھی قصوروار ہوں، اس میں میری بھی کوتاہی اور میری بھی کمی ہے۔ سوچ کر دیکھیں کہ 30 سال پرانا علاقہ جہاں پر کام کر رہا ہو، اس ہفتے 3 دن کی کم سے کم جماعت نہ ہو تو بتاؤ میرے اور آپ کے کام کی کیا معیار ہے؟ کم سے کم بڑی تشکیل رکھو، بولو آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار اپنے اس وقت کو قیمتی سمجھ کر، نہ معلوم کس کی زندگی کب ختم ہونے والی ہے، نہ معلوم کب اپنے آخرت کا میدان، ہمیں اپنے آخرت کے میدان کے اندر پہنچ کر اللہ کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس کے لیے نکو ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ نیتیں اور ارادے عزائم ہو ہمارے، ترتیب بنائیں، نکو لمبا وقت، نکو کم سے کم ایک 3 دن کا وقت،
اللہ کے راستے کے لیے. بولو بھی کون سی مسجد سے؟ مکہ سے ایک جماعت ہے. لکھ لو, مکہ سے ایک جماعت. مرکز سے من سے ہمارے ہو گئے نئے 4-5 ساتھی ہو گئے تو آسانی سے ملاقاتیں ہو سکتی نہیں ہو سکتے ہیں. ہر سہ روزہ میں جو وقت لگایا ہوا تقریباً مسجد وار جماعت میں مرکز کے اندر مثال کے طور پر 10 ساتھی بیٹھتے ہیں. 5 جماعتیں بنا لے, 2 ساتھی پرانے, ان کے ساتھ میں 3 ساتھی نئے, تو آرام سے 5 جماعتیں بن سکتی نہیں بن سکتی. کام پرانے ساتھیوں کے ذمے ہی ہے. میں وقت لگایا ہوا ہوں, کام میرا نیا مجمع کا ہے, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اونر ہی رہنا ہے. اونر اگر کام کو کام والوں کے اوپر ڈال دے, بتاؤ ترقی ہو سکتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. جب تک وہ کام کو نہ سمجھے اونر ان کا وقت فارغ کرو. ہم ایک نماز کو آ جاتے ہیں, عمومی بات میں برکت حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. برکت نہیں ہے, پورا ثواب لینے کے لیے آنا ہے. اس کے لیے نیت کرے, ارادے کرے کہ انشاءاللہ 3 دن کا وقت لگا کر اپنے مسجد کے ماحول کو مضبوط بنائیں گے. انشاءاللہ کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی جتنی باتیں ہوئی, سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے والوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہماری اپنی برکتوں سے اللہ تعالیٰ امت میں دین کی فکروں کو منتقل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, پچھلی زندگی میں توبہ اور ندامت عطا فرما, آئندہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کمزور ایمان والے ہیں, کمزور اعمال والے ہیں, کمزور دین کی فکروں رکھنے والے ہیں. اے اللہ بڑے ایمان کی, بڑے فکروں کی, بڑے دین کی مذاکروں کے لیے ہم سب یہاں پر ہفتے میں 1 مرتبہ جمع ہوتے ہیں. اللہ تاکہ ہمارے اندر اس کی اہمیت داخل ہو جائے, ہم اس کے تقاضوں پر پورے ہونے والے ہو جائے, ہم ان کاموں کو اللہ تیری رضا کے لیے کرنے والے بن جائے. اللہ اس میں نفس اور شیطان ہمیں جڑنے سے دور کر دیتا ہے. اللہ شرکت کرنے سے اللہ حالات میں لگا دیتا ہے. اللہ پورا ہفتہ دنیا کے واسطے وقت دے کر ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ تیرے مرکز کی حاضری اور مشورے کی حاضری کی توفیق عطا فرما. اس سے ہمارے دین میں استقامت عطا فرما. اللہ اس سے ہمارے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی ساتھی تیرے راستے میں نکلے ہیں سب کو قبول فرما. سب کے اللہ گھروں کو اے اللہ ان تمام کے گھروں کے اندر یا اللہ حالات کو سازگار فرما. بیمار ہوں تو شفا عطا فرما. اے اللہ پریشان حال ہیں تو اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. اللہ جن مسجدوں والوں نے الحمدللہ آج اللہ بات سن کر یا اللہ مرکز کی حاضری کی توفیق پر اے اللہ جنہوں نے بھی اپنے اپنے مساجد سے سیر روزہ کے عزائم کیے ہیں, اے اللہ ہر ساتھی کو اپنی مسجد وار جماعت میں تقاضا رکھ کر اپنے اپنے جمعہ میں اللہ اپنی مسجدوں کے اندر یا اللہ جماعت بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ساتھی کو تیرے دین کے لیے وقت کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما, تیرے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے اپنے زبان کے موافق مانگا ہے, ہماری ضرورتوں کو حاجتوں کو ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. اے اللہ ہماری تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو تو اپنے فضل سے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی. میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا, میں ہوں سید منیر.